تو سلسلہ دروس جس میں ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ بجائے ایک سورہ کو لے کر ہم بیان کریں، مختلف موضوعات کو لیں اور ان موضوعات کے اوپر جو قرآن کریم کی ہدایت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پہلے دن اس کے اوپر آرائز پیش کی کہ قرآن کریم میں جو سمبولزم ہے، یعنی علامتی جو بیان ہوتا ہے جس کو تمثیل کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے اور قرآن کریم نے تمثیل کو کس انداز میں بیان کیا۔ اور اس کے بعد پھر 2 دن ہم نے اس بات کے اوپر آرائز پیش کیے کہ جو قرآن کریم میں قوانین میں بشری بیان ہوئے وہ قوانین کس قسم کے ہیں، کس طرح سے ان قوانین کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں ہم نے عرض کیا کہ بعض اوقات خدا مختار ایک حکم بیان کرتا ہے اور وہ حکم در حقیقت کوئی قانون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا اگر اہل قبیلہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیتا۔ اب جیسے بغیر ایک حکم ہے کہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، لیکن ایک قانون بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر زمین و آسمان کی برکتیں مثلا کم ہیں تو اس کی وجہ شاید صرف یہ نہیں ہوگی کہ یہاں یونیورسٹیز کم ہیں یا مثلا کالجز کم ہیں یا یہاں پر پیسہ کم ہے، شاید ایک وجہ ہوگی کہ یہاں لوگ کے ایمان اور ان کے تقوی کے اندر کمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہوں گی۔ اسی طرح مثال کے طور پر جب خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ بہت ساری اور چیزیں جن کو بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اطمینان ہوگا، شاید اس سے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کل جو آخر تک آتے آتے بہت سخت وقت آ گیا تھا، اس کے اندر کئی آیات کو ملا کر ہم نے نصرت الہی کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں یہ عرض ہوا تھا کہ یہ جو اطمینان قلب ہے یہ کوئی انسان خود پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے، یا تثبیت اقدام جو اطمینان قلب کے بعد آنا تھا، ثابت قدمی، یہ بھی انسان خود پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت ہوتی ہے کہ جو وہ نصیب کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بیان ہوا تھا کہ مثلا اس میں صبر کا کیا کردار ہے، اس میں اطاعت کا کیا کردار ہے۔ تو یہ وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوں، یعنی لوگ جب مسائل کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم مثلا قوانین کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان حقائق کو پہچاننے کی کوشش کریں جو اس کے علاوہ جو لوگ معمولاً سوچ رہے ہیں۔ تو اب الحمدللہ دنیا میں ایک لحاظ سے الحمدللہ کہنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ دنیا نے غیر خدائی طریقوں کو آزما کر اتنا اپنے آپ کو غرق کر لیا کہ اب کہیں نہ کہیں ان کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ پھر وہ الہی طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مدتوں تک اور زیادہ تر یہاں آنے والے بھی وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو اطمینان آ جائے گا، پہلے اسی کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ نہیں، اس سے اطمینان نہیں آئے گا، اور اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک نسل میں غلطی کرتے ہیں، اسی نسل میں اصلاح بھی ہو جائے، بہت خوش قسمت ہوتا ہے کہ یہ کر پائے، ورنہ معمولاً اس غلطی کو ہم لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے اور وہ کافی دور تک جاتی ہے بات۔ اسی طرح اچھائی میں ہوتا ہے کہ ایک نسل اگر اچھائی کر لیتی ہے اور لمبی مدت وہ چل جائے تو لمبی مدت چل جاتی ہے بعض اوقات، تو اچھائی بھی اسی طرح چلتی ہے، برائی بھی بعض اوقات اسی طرح چل جاتی ہے۔ تو اب یہ جو چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں ان کے اندر جا کر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید پیرامیٹرز کچھ اور ہیں۔ اب ظاہر اس میں بہت ساری چیزیں ابھی کشف ہونی ہیں، کیونکہ مثلا جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، جو ایک اور جگہ کے اوپر جیسے کل جب آخر میں ہم پہنچے تھے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صبر کرتے اور تقوی اختیار کرتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا صبر کس سے کہتے ہیں، وہ کون سا صبر ہوتا ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اگر آپ اور میں صرف اتنی کوشش کریں کہ جن آیتوں کو ہم نے پوری زندگی سنا ہے ان کے اوپر تھوڑا سا اور غور کریں۔ اگر تصور کیجئے اگر خدا کسی کے ساتھ ہو، اب اسے کچھ اور چاہیے کیا؟ اور خدا کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کون سا صبر ہے یہ؟
اس صبر کے پیچھے خدا متعال فرما رہا ہے کہ اگر کوئی یہ صبر کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں. اب ظاہر بہت سارے صبر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ صبر 3 قسم کے ہوتے ہیں. مشکلات پہ صبر ہوتا ہے، اطاعت پہ صبر ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے میں صبر ہوتا ہے. یہ کون سا صبر وہ ہوتا ہے جس کے بعد خدا کی معیت، خدا کی ہمراہی نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی میں جا کر دیکھیں تو آپ تصور کیجئے کہ کس صبر کی بات کی سید الشہداء نے جب وہ اپنی بہن سے الوداع کر رہے تھے اور کہا کہ بہن صبر کرنا. کون سا صبر ہوگا؟ یہ وہی صبر تھا جس کے پیچھے ان اللہ مع الصابرین. ہمیں ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. ابھی ہم صرف الفاظ کے حد میں چل رہے ہیں کہ کم از کم یہ ہو جائے، کانوں میں پڑ جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو اب اسی طریقے سے آج یہ گفتگو ہے، مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دن ایک سیشن لگا کر کچھ مباحث سامنے آ جائیں، پھر جس کے جو مزاج ہوگا وہ اس کے اوپر محنت کرے گا، بعد میں جا کے دیکھے گا کہ اس میں کیا نتائج لے سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے تھوڑا سا میں نے ترتیب کو تبدیل کیا. تو کل ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی مولانا بہت سخت جا رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ کافی مشکل میں پڑ گئے ہیں. تو ہم نے کہا چل ترتیب کو تبدیل کرتے ہیں. تو آج تھوڑا سا ترتیب کو تبدیل کرتے ہوئے ایک موضوع لیا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد عجل فرجهم. ابھی سمجھ لیجیے کہ وہ جو ہماری لاجیکل سیکوینس ہونی چاہیے یہ اس کے اوپر ڈینٹ ہے. یعنی اگر کل کوئی ہمیں ایک طالب علم ملے اور کہ مولانا آپ نے تیسرے چوتھے سیشن میں وہ بات کہہ دی جو آپ کو شاید چھٹے ساتویں میں کہنی تھی، تو مجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ ہم نے مجبوراً یہ ترتیب تبدیل کی ہے. البتہ یہ کہ یہ بھی کوئی بہت زیادہ کہانیوں کی طرح نہیں ہے، اس میں بھی مسائل ہیں، لیکن نسبتاً چلو ٹھیک ہے، ذرا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. اس خاطر آج جو گفتگو ہے ارائز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ نظام کیا نظام ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں گے. اور پہلے میں نظام کی لفظ کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ ہم نظام کہتے کس ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد مثال کے طور پر ویسے تو نظام کے لیے شاید جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انگلش میں سسٹم استعمال ہوگا، کہہ سکتے ہیں سسٹم کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں شاید اس کو. لیکن ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی یہ جو سورج ہے یہ ہمیں نکلتا دکھائی دیتا ہے اور زمین لگتا ہے کہ جیسے رکی ہوئی اور سورج گھوم رہا ہے، تو آپ غیر فوراً مجھے روکیں گے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل میں زمین گھوم رہی ہے اور زمین کی جو موومنٹ ہے وہ کئی طرح سے ہے، اور ان موومنٹس کے نتیجے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ کم سے کم کام آپ یہ کر لیں کہ زمین کی جو اپنے ایکسس کے اوپر موومنٹ ہے اور زمین کی جو اپنے سرکل میں موومنٹ ہے اور پورے سولر سسٹم کی جو گیلیکسی میں موومنٹ ہے، کم سے کم یہ 3 موومنٹس آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو شاید کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو پھر مثلا سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں، پھر سولر سسٹم ایک گیلیکسی کے اندر ہوگا، پھر وہ گیلیکسی ایک ملکی وے کے اندر ہوگی اور وہ اس طرح کی باتیں ہو جائیں گی. تو اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کاسمولوجی. یہ جو پوری کائنات ہے یہ کیا کائنات ہے؟ تو مثال کے طور پر یہاں پر کتنی دور تک آبجیکٹس موجود ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ لائٹ ایک سال میں جو ڈسٹینس طے کرے گی اس کو ہم 1 لائٹ ایئر کہیں گے. آف کورس 1 لائٹ ایئر ٹائم نہیں ہے بلکہ 1 لائٹ ایئر ڈسٹینس ہے. سب کو معلوم ہو جائے گا. تو اگر ایک سال لائٹ کوئی ڈسٹینس طے کرے گی تو وہ ڈسٹینس 1 لائٹ ایئر کہلائے گا. صحیح ہے. تو اب مثال کے طور پر کتنے لائٹ ایئرز تک پلانٹس اسٹارز ہیں؟ ہاں کئی 100 ملین لائٹ ایئرز تک. یعنی لائٹ کئی 100 ملین ایئرز ٹریول کرے تو آپ کے پاس پلانٹس اور اسٹارز ہیں. اس کو ہم پورے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یونیورس. یہ پوری کائنات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کائنات کون سی کائنات ہے؟ کیا ہم اب یہاں پہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم مادی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا غیر مادی دنیا؟ یہ مادی دنیا ہے.
حتیٰ اگر کوئی یہ کہے کہ دو پلانٹس کے درمیان جو چیز ہے وہ اسپیس ہے اور اسپیس نتھنگ ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ اسپیس نتھنگ ہو؟ اگر اسپیس نتھنگ ہوتی تو شٹل کو اس کے درمیان ٹریول کرنے میں ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ. ہاں جو ہم پہچانتے ہیں اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اس خاطر ہم اس کو اسپیس کہہ رہے ہیں. در اسپیس نتھنگ نہیں ہے. اگر اسپیس نتھنگ نہیں ہوتی تو یہ شٹل گزر کہاں سے رہا ہے پھر؟ آف کورس نتھنگ نہیں ہے. دیر از سم تھنگ. اب جو کچھ بھی ہے مٹیریل ہے یا نان مٹیریل ہے؟ آف کورس مٹیریل ہے، کیونکہ اگر وہ مٹیریل نہ ہوتا تو مٹیریل شپ اسپیس میں سے کیسے گزر رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ سب مٹیریل ہے. اس کا مطلب یہ ہم کہہ رہے ہیں ٹینز آف اور ہنڈریڈز آف ملین ایئرز تک لائٹ ٹریول کرے تب بھی کچھ ہے، یہ سب مٹیریل ہے. اس کو کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ اس سب کو خدا نے کہا ہے الارض، زمین. That's it. کہیں پر بھی خدا نے اراضین نہیں کہا ہے، پلورل میں نہیں کہا. سماوات کو پلورل میں کہا ہے، سما آسمان اور سماوات پلورل یہ کہا ہے. حتیٰ ایک جگہ پہ کہا ہم نے سماوات خلق کیے، اب بھی نہیں کہا اراضین خلق کیے، کہا ارض. That's it. بس خدا نے ان تمام کو ایک کہا ہے، چاہے وہ بننے میں سونے سے بنے، چاندی سے بنے، پانی سے ہو، گیس سے ہو، سالڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ سب کا سب ایک ٹائٹل رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارض. ٹھیک ہے. اور یہ ایک فیز آف لائف ہے. یہ سارا کا سارا جو ملینز آف لائف ایئرز تک گیا ہوا ہے یہ ایک فیز آف لائف ہے، اس کو کہتے ہیں ارض. اور اس پورے ارض میں ایک پلانٹ ایسا ہے جس کے اوپر افیو بلین لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ارتھ، جو ہماری زمین ہے. صحیح. بس ارض کا مطلب ارتھ نہیں ہے. قرآن کریم میں جب ارض آتا ہے تو اس کا مطلب ارتھ اونلی نہیں ہے. ہاں بعض جگہ پر قرآن کریم میں ارض کا مطلب زمین لیا گیا ہے، یہ بھی ہے. لیکن جب ارض کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے خلق السماوات والارض، اس میں آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، تو یہ زمین کیا ہے؟ یہ وہی زمین جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس کا اتنی وسعت کے ساتھ. یہ ایک فیز آف لائف ہے. اب سوال یہ ہے، یہ وہ فیز آف لائف ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آلموسٹ 13.5 بلین ایئرس پہلے شروع ہوا ہے ہماری محدود انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، آپ کے لیے کلیئر ہوگا، لیکن میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سوچ رہے تھے کبھی کہ بگ بینگ سے شروع ہوا ہوگا تو وہ 13.5 بلین ایئرز ہے. اس وقت تقریباً انڈرسٹوڈ ہے کہ بگ بینگ سٹارٹ نہیں تھا. شاید کئی بینگ ہو چکے ہیں، شاید کئی بینگ ہو چکے ہیں. اب تقریباً انڈرسٹوڈ ہے کہ 13.5 بلین ایئرز پہلے وہ بینگ ہوا تھا جو آخری والا تھا، اس سے پہلے ہو چکا ہے کئی دفعہ. اس کا مطلب یہ کہ ہم تقریباً انفائنائٹ ٹائم کی بات کر رہے ہیں اور انفائنائٹ ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں، لیکن خدا نے اس سب کو کیا کہا ہے؟ ارض، ایک. اور اس کے مقابلے میں آسمان کو کیا کہا ہے؟ سماوات. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب آپ کبھی نہیں سوچے گا کہ سماوات کا مطلب یہ آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں کبھی یہ استعمال ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو خدا نے کہا سماعت دنیا، دنیا کا آسمان. لیکن سماوات کا مطلب اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ سب عرض ہے، یہ سب عرض ہے. بس اللہ کے نزدیک یہ سب عرض ہے اور سما اور کوئی چیز ہے جو میں بیاض کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کبھی خدا نے کہا کہ یہ سب آسمان جو تم کو نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کہا سماعت دنیا، اور زینا سماعت دنیا، ہم نے دنیا کے آسمان کو بھی مزین کیا ہے روشنیوں کے ذریعے اور اس کے ذریعے. تو وہ پھر اس نے عرض کا تذکر کر دیا، عرض کا یا دنیا کا، کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن سما کا مطلب یہ زمین آسمان نہیں ہے، سما کچھ اور ہے. ٹھیک ہے.
بس یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہماری تھوڑی سی چھوٹی سی کہ یہ ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ سارا ایک فیز آف لائف ہے. میں شاید 5ویں دفعہ اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں. اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سب ایک فیز آف لائف ہوا. تو کچھ اس سے پہلے ہوگا اور کچھ اس کے بعد ہوگا. ابھی مجھے سپورٹ اس وقت مل جاتی ہے جب اینالوگ گھڑی آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. میں نے بہت ہوشیاری دکھا کے مولویوں کے سامنے لگائی، تو وہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ خود ہی دیکھ لیں، خود ہی سمجھنے کی کیا ہو رہا ہے. ورنہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر ایک اینالوگ گھڑی چل رہی ہے. یہ جو عرض ہے یہ ایک فیز آف لائف ہے، یہ 6 ہے. 6 پہ جو ہے یہ فیز آف لائف ہے، یہ عرض ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ ہے اور اس کے بعد میں کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے روک کے کھانا پڑ رہا. میرا ٹیچنگ کا بہت ایکسپیرینس ہے. صحیح ہے. اب میں خیر آپ سمجھ رہے ہوں گے. اگر کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا جو سر جھکا کے بات کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھ پائیں گے یا نہیں سن پائیں گے، تو شاید ہم نے آنکھوں میں اینک لگائی بھی ہو اور شاید آپ کو لگے کہ مولانا کے کان بھی کمزور ہو چکے ہوں گے، لیکن معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے. دور دور سے بھی آوازیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال وہ سمجھ گئے ہوگے جو کوئی بھی کر رہا ہے. بہرحال درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. یہ تھوڑی سی پریکٹس کے لیے ہو گئی. اب ہم نے اس مرحلے کے اندر اترنا ہے کہ یہ فیز آف لائف ہے کیا. 6 عرض ہے اور وہ عرض کتنی بڑی ہے وہ عرض ہو گیا آپ کی خدمت میں. الف والا عرض وہ تھا جو عرض ہے، جو عرض ہوا ہے وہ عین والا تھا. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، احادیث نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، چند کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد. قرآن کریم میں سورہ انشراق آیت نمبر 19 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جایا جاتا رہے گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم جس حالت میں ہو which is 6 عرض، اور تمہارے نزدیک یہ انفائنائٹ ہے. 13.5 سے لاسٹ بینگ ہوا ہے، کب سے ہے اللہ جانتا ہے. اور کتنے بینگز اور ہوں گے، کیونکہ اب کانٹریکشن ہوگا اور کانٹریکشن کے بعد اپیرنٹلی بینگ ہوگا ایک کانٹریکشن کے نتیجے میں. اور عجیب ایک آیت کریمہ ہے. میں پہلی دفعہ پڑھ رہا میں تقریباً جیسے کہتے ہیں اپنی فکر میں اچھل گیا تھا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کاغذ کے رول کو لپیٹتے ہیں ہم اس کائنات کو لپیٹ لیں گے. تو آبویسلی کانٹریکشن ٹائپ کی ایک چیز لگ رہی ہے. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے چلوں کہ 13.7 بلین ایئرز پہلے والے بینک کے نتیجے میں جو ایکسپینشن ہو رہا ہے اس کی ویلاسٹی بھی کم نہیں ہوئی ہے ابھی. نہ صرف یہ کہ ایکسپینشن کی اسپیڈ کم نہیں ہوئی ہے، اس کی ویلاسٹی بھی کم نہیں ہوئی ہے. یعنی ایکسپینشن اسٹل تیزی سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب کانٹریکشن کی باری پتہ نہیں کب آئے گی. اور یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم اس کو سمیٹ لیں گے جیسے ہم رول کو سمیٹتے ہیں. قطع یہ سجل للکتب، پہلے زمانے میں کتاب نہیں ہوتی تھیں 2 جلد میں، بلکہ رولز ہوتے تھے، اسکرولز ہوتے تھے. تو اگر آپ اسکرول کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے سمٹ جائے گا. تو شاید کھولنے میں آپ کو تھوڑی دیر لگے گی لیکن سمٹنے میں دیر نہیں لگی. خدا تعالیٰ کو ہمارے اس کائنات کو ہم سمیٹ لیں گے. اس کا مطلب یہ کانٹریکشن پہ جا سکتی ہے. پھر وہ تھیوری صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں بینگ اور کانٹریکشن ہوتا رہے گا. اور جو آخری والا ہوا ہے وہ 13.7 بلین ایئرز پہلے ہوا ہے. تو جو ہمارے لیے تقریباً انفائنائٹ ٹائم بن رہا ہے اور انفائنائٹ ڈسٹینس بن رہا ہے، یہ خدا کا ایک فیز آف لائف ہے which is ارتھ، جو ہماری اینالوگ میں 6 پر ہے. اور خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مختلف فیزز میں لے جائے جاتے رہو گے، یہ رکنے والا نہیں ہے.
ایک آیت کریمہ ہو گئی. اس کے بعد فرمایا خدا تعالی نے سورہ واقعہ کے اندر نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے اوپر موت کو مقدر کر دیا اور کوئی ہم سے سبقت نہیں لیا سکے گا. کس معاملے میں؟ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہیں امثال سے تبدیل کر دیں گے. امثال کو ہم ابھی یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے جیسوں سے تبدیل کر دے گا، لیکن ابھی اس کو رکھ لیجئے گا امثال کو، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. خدا نے فرمایا کہ کوئی ہم سے اس بارے میں آگے نہیں جا سکے گا کہ ہم تمہیں امثال سے تبدیل کر دیں گے. تو ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جائیں گے ہمارے جیسا کوئی آئے گا، لیکن یہ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. امثال سے تبدیل کریں گے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی زندگی میں لے جائیں گے جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بات یہ نہیں ہوگی کہ میں امریکہ سے نکلوں گا اور کینیڈا آ جاؤں گا، کینیڈا سے نکلوں گا پاکستان چلا جاؤں گا. اس کا تو مجھے پتا ہے کہ کوئی اور نشأت ہے، یعنی اس جگہ سے لائف ختم ہوگی اور تمہاری جگہ کچھ اور ہو جائے گا، اور تم کسی ایسی جگہ سے اٹھو گے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ننشئکم، ہم لے کے جائیں گے تمہیں. بس خدا نے بتا کہ ہمارے ہم تمہیں یہاں سے اٹھا کر ایک اور جگہ لے جائیں گے، اور ایسی جگہ لے جائیں گے جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. بس یہ 6 سے نکل کر 7 8 9 10 11 تک ہم کہیں جائیں گے. صحیح، اب اس کو میں عرض کروں گا. فَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. خدا نے بتا کہ ہمارے پہلی خلقت کو تم نے دیکھ لیا ہے، باقی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو تو دیکھ لیا نا تم نے، تو یہاں پر ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہاں سے نکلو گے اور کہیں اور جاؤ گے ابھی؟ اچھا، اب آپ فوراً اپنے ذہن میں سوچے ہوں گے کہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور قیامت میں آ جائیں گے. نہیں، قیامت بعد کا اسٹیج ہے، کہیں اور بھی جائیں گے. یہاں تک آتے آتے میں کہوں گا ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر ہم اس ٹاپک کو ابھی تو صرف الیبوریٹ ہی کر رہے ہیں، پھر عرض کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی روایت ہے. ایک اصول کافی ہے، ایک شرح اصول کافی علامہ مازندرانی کی شرح اصول کافی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70. میں نے ارادہ کیا تھا کہ صرف آیت قرآن پڑھوں گا، لیکن یہ حدیث اس کو اوائڈ نہیں کر سکا. میں نے کہا نہیں، یہ پڑھنی پڑے گی مجھے، تو اس لیے میں ریفرنس آپ کی خدمت عرض کر دیا. مشہور حدیث ہے، علامہ طباطبائی نے بھی اس کو بہت دفعہ بیان کیا ہے اور مختلف ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ. یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ غیر شیعہ کتب کے اندر کسی اور سے بھی منسوب ہے جو آپ کو زیادہ پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال جو نبی سے منسوب ہے اور امیر المومنین سے منسوب ہے، باقی ائمہ سے بھی منسوب ہے. نبی اس اکرم میں فرمایا ما خلقتم للفنا، تم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. اب کوئی کہے کہ مولانا نے مکتوب نمبر 32 میں مثلا امام مصطفیٰ سے فرمایا تھا تم بقا کے لیے خلق نہیں ہو، تم لوگ فنا کے لیے خلق ہو، فنا ہو جاؤ گے. وہ دنیا کے لیے کہا ہے، نہ وجود کے لیے. اللہ کے نبی وجود کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فرمایا ما خلقتم للفنا، تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، بل خلقتم للبقاء، تم لوگ باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہو. خالدین بننا کیسے ہو سکتا تھا؟ خالدین تو ہو نہیں سکتا نا، اگر بقا کے لیے نہ ہوتے تو پھر خالدین کہاں سے آتا؟ بس وہ جو فنا آتی ہے وہ دنیا سے بھی آتی ہے، نہ کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. خالدین ہے وہ. اور تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو. اب صراحت دیکھیے گا، انما تنقلون من دار الى دار، تم ایک دنیا سے دوسری دنیا منتقل کیے جاتے رہو گے. تنقلون نان اسٹاپ ہوتا رہے گا، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. بس میں اور آپ آج 6 میں ہیں، یہاں نہیں رہیں گے، ہم سب کو معلوم ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم ڈائریکٹ جائیں گے ایک جگہ پر، پھر ایک اور جگہ پر، جو ایک جگہ محشر ہے اور دوسری جگہ جنت. معاملہ اللہ کے نبی فرمایا کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، انما تنقلون من دار الى دار وانها في الارض غریبہ. یہ جو روح تمہارے پاس ہے یہ اس دنیا میں غربت میں ہے، اس کا گھر کہیں اور ہے. اور فی الابدان مسجونہ، اور اس کو بدن کی قید میں رکھا گیا ہے. یہ قید ٹوٹے گی،
صحیح ہے. بس نبی نے انتہائی اہم اس حدیث کے اندر، ہر فرمان کا اہم ہے لیکن اس میں انتہائی اہم فرمان میں فرمایا کہ تم ختم نہیں ہوگے، تم باقی رہو گے، اور تمہاری جو روح ہے وہ اس وقت اس دنیا کے اندر گویا ایک زندان میں پھنس گئی ہے، اور یہ یہاں پہ غریب ہے، یہ غریب الوطن ہے، یہاں پہ اس کا وطن کہیں اور ہے، اس کو اس دار کی طرف جانا ہے، خواہ نہ خواہ، چاہے مومن ہو چاہے فاسق ہو، تو جانا ہے. اب یہ مت سوچے گا میں حشر کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ کچھ اور ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہے. اس نے کہاں جانا ہے اس کو ہم ابھی دیکھیں گے، اور نبی فرمایا ایسا ہونا ہے. اب دیکھیے گا یہ جو جملہ ہمارے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ صراحت سے بتا رہا ہے کہ ہمارا کوئی سفر ہے جو ہم پیچھے طے کر کے آئیں، اور آگے کوئی سفر طے کریں گے، اور اس سفر کی انتہا خود اللہ پر ہے، اس سفر کی ابتدا بھی اللہ پر ہے، اللہ سے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہمیں ایک سفر پیچھے سے ڈھونڈنا ہے جو خدا سے شروع ہو اور 6 تک آیا ہو اس دنیا تک، اور ایک سفر 6 سے شروع کرنا ہے جو دوبارہ خدا تک لے جائے. بس اس 12 کو ہمیں خدا سوچنا ہوگا اینالوگ گھڑی میں، کہ یہاں 12 پہ جیسے خدا ہے، اور یہ 6 ہے جس میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ غریبہ ہے اور مسجونہ ہے، اور اس کو دوبارہ 12 تک جانا ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو میں کہوں گا کاسمالوجی، قرآنک کاسمالوجی. اس کو مختلف تعبیرات دی جاتی ہیں. اس کو ایک تعبیر میں کہتے ہیں 4 دنیایں، عوالم اربعہ، 4 دنیایں. اب دنیا کا مطلب عرض نہیں ہے، عالم مطلب ہے، دنیا نہیں ہے، یعنی 4 اسٹیجز آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ وہ سارے سما ہیں. بس 6 عرض ہے، اور جو 6 سے پہلے 12 سے 6 تک ہوا وہ بھی سما ہے، اور جو 6 سے لے کے 12 تک بعد میں آئے گا یہ بھی سما ہے. یہ سب سماوات ہیں، یہ سب سماوات ہیں. ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں کاسمالوجی، قرآنک کاسمالوجی. اب یہ کیا ہے اس کی بھی عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا ہمت دکھا، تھوڑا ہمت دکھا. ایک جو کوئی درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس کاسمالوجی کو کہاں سے شروع کریں؟ آپ نے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ 4 عوالم ہیں. عوالم کا مطلب عالم کا پلورل ہے. عالم کا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹیج آف لائف. تو یہ ایگزسٹنس کا ایک اسٹیج عالم کہلاتا ہے. بس 4 عالم ہیں یہاں پہ. ہم اس اینالوگ گھڑی کے اندر ان 4 کی مثال دیتے ہیں. تو ہم مثلا ایک ٹاپ پہ جو ہے وہ خدا ہے، اور وہ اسٹیج مثلا 12 سے لے کر 2 تک آئے گا. مثلا اس اسٹیج کو جو خدائی اسٹیج ہے، خدا اور اس کی ذات کا اسٹیج ہے، اس کو کہتے ہیں یہ لوگ لاہوت. میں یہ جو ٹیکنیکل نیمز ہیں ان کو استعمال کرنا مجھے بہت اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوری ہے، کیونکہ اس کو اگر نہ کہیں تو پھر بار بار گھڑی کی مثال میں بولنا پڑے گا، وہ اچھا نہیں لگتا. وہ بھی یہ جو اسٹیج ہے جو خدا اور خدائی صفات کا اسٹیج ہے، جو سمجھ میں اینالوگ گھڑی کے اندر 12 سے لے کے 2 تک جائے گا، اس اسٹیج کو کہتے ہیں لاہوت. تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہوتی، وہ طائر ہے، وہ طائر ہے کہ جو لاہوت سے متصل ہے، یعنی خدا سے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. یہ وہ طائر لاہوتی ہے. بس یہ لاہوت وہ 12 سے لے کے 2 تک خدائی صفات کا اسٹیج ہے، اور اس کا کنیکشن ہم سے کیا ہے؟ وہ طائر لاہوتی کیا ہے؟ طائر یعنی پرندہ جس کا تعلق لاہوت سے ہے، وہ روح ہے ہماری جو خدا نے ہمیں دی ہے امانتاً. اور یہ روح اس دنیا میں غریب ہے، غریب الوطن ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا وَأَنَّهَا
فی الدنیا غریبہ، وہ اس دنیا میں غریب الوطن ہے. اس نے کہاں جانا ہے؟ خود خدا کی طرف. بس یہاں مسجون ہے، یہ یہاں پہ زندان میں ہے، اس کو وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں آئی کیوں ہے؟ یہ جو طائر لاہوتی ہے یہ یہاں آیا کیوں ہے جبکہ ہے لاہوت سے تعلق اس کا؟ یہ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں نصیب کیا ہے. بس اس خدا متعال نے گویا اپنے وجود میں سے ایک حصہ ہمیں گفٹ کیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس گفٹ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے. اور چونکہ اس نے ہمیں یہ امتحان میں ڈالنا تھا تو اس نے یقیناً کسی ایسے اسٹیج میں ڈالنا تھا جہاں اچھائی اور برائی دونوں آتی، ورنہ تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس نے ڈاؤن گریڈ کیا ایگزسٹنس کو، جو اس کی ایگزسٹنس تھی لاہوتی، اس نے نیچے نہیں آنا تھا. لیکن اس خاطر کہ اس نے انسان کو گفٹ کرنا تھا اور انسان میں لینا تھا، پھر امتحان سے گزرنا تھا، تو امتحان کی خاطر اس کو کسی ایسے اسٹیج میں آنا ضروری تھا جہاں پر دونوں خیر اور شر آ سکیں. اس خاطر اس کو مجبوراً 6 پہ لانا پڑا، عرض پہ لانا پڑا، ورنہ یہ ہے وہیں کی اور یہاں غریب الوطن ہے. تو بھائی ایک اسٹیج ہو گیا وہ لاہوت، وہ 12 سے لے کر 2 سے پہلے تک مثلا. کے بعد ایک اسٹیج شروع ہوتا ہے جو 2 سے لے کے 4 تک آئے گا اینالوگ میں. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں جبروت. بس وہ لاہوت ہے جو خدا و خدائی صفت ہے، اور یہ جبروت ہے. یہ جو جبروت ہے اس کے مختلف نام رکھتے ہیں. تو مثلا ابھی خدا کے بعد اگر میں بہت اچھی مخلوق کو لے آؤں تو کیا نام لوں اسے؟ فرشتے. تو کہاں رکھوں گا؟ جبروت میں. اور خدا کچھ چیزوں کو اپنے حکم سے جاری کرتا ہے، تو وہ تو 2 تک تو خدائی صفت ہو گئی، خدا اور خدائی صفت ہے. یہ جو حکم کا اجرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں امر. اور یہ امر ہے اسی جبروت سے. اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. بس یہ جبروت میں ہم سے کنیکشن بنا ہے اس کا. بس ہم انسانوں سے اس امر کے مرحلے میں جو 2 سے لے کے 4 تک ہے، جس کو جبروت تعبیر کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے. اور وہیں پر فرشتوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم سے بہتر ہے، یہ ہم سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس امر ہے اور ہمارے پاس امر نہیں ہے. صحیح. بس یہ ایک فیز ہے جس کو جبروت تعبیر کرتے ہیں. اسی فیز کو نام دینے کے لیے آپ قطعاً نام سے دھوکہ مت کھائیے گا، اس فیز کو نام دینے کے لیے عقل تعبیر کرتے ہیں. یہ ابھی نہیں ہے. یہ عقل جو ہمارے پاس ہے یہ سیلز کی بیس پر، نیورونز کی اور کنیکٹیوٹی کی بیس پر ایک پیس ہے. یہ عقل نہیں ہے جو ابھی ہم عرض کر رہے ہیں. یہ عقل وہ ہے جو فرشتوں کی نورانیت ہے. ایکچولی جو انسان کی نورانیت کا حصہ ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے. بس اس فیز کو پہلا فیز ہو گیا لاہوت، دوسرا فیز ہو گیا جبروت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقل بھی کہتے ہیں اور ایک اور کام کہتا ہے امر بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. 2 فیز ہو گئے. درود بھیجے گا محمد علی محمد پر. صلی اچھا. آپ نے جتنا افطار میں گلوکوز کھایا ہوگا میں کنزیوم کروا دوں گا، آپ پرواہ نہ کریں. اتنا برین چلے گا آپ کا، سوائے یہ کہ آپ سو جائیں. ہاں وہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ سو جائیں. تو پھر اگر آپ نہ سوئے تو پھر آپ کا برین خوب چلے گا. ابھی تو پہلا جو ہو گیا لاہوت، اور میں نے عرض کر دیا وہ خدا اور خدائی صفات کا مرحلہ ہے. تھوڑا سا ٹچ دے دوں. آئمہ کو فرشتوں سے نیچے رکھنا ہے یا اوپر رکھنا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میرے اندر لاہوت ہے تو وہ کون ہے؟ پھر مجھ سے تو اوپر ہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ لاہوت کے اندر ہے. اس کو نور کہتے ہیں. یہ جو پہلا فیز لاہوت ہے یہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. صحیح ہے. اہل بیت اطہار وہیں کہیں ہیں، وہیں کہیں. اور ان میں پراسراریت، انتہائی پراسراریت
بی بی سیدہ کی ذات ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایسی مشکل ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی اور بولو تو پھر آدھا گھنٹہ اس کو تشریح کرتے رہو کہ شرک نہیں ہوا ہے، تو پھر اس لیے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اتنا اگر ابھی تک بھی کوئی اعتراض کرنے والا نا شرک کا، تو اس کے لیے میں کہہ دوں بھائی جب روح لاہوت سے ہے اور شرک نہیں ہے تو پھر اہل بیت اطہار کیوں نہیں لاہوت سے ہیں؟ روح لاہوت سے ہے. اب مجھے نہیں مانتا، علامہ اقبال کو تو مان لو، وہ تو طاہر لاہوتی کہنے کا بھی مشرک نہیں ہوئے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے انسانوں کی روح تو لاہوت سے ہو اور اہل بیت کا وجود مقدس لاہوت سے نہ ہو، وہ کہیں نیچے ہو، نعوذ باللہ تعالی. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر فرشتوں کا سجدہ قطعی ہے اور فرشتے جبروت میں قرار پا رہے ہیں اور امر میں قرار پا رہے ہیں، تو خدا تو کہیں اور ہے اور اہل بیت اطہار کہیں اور ہیں. پھر اس کا مطلب بارہ وہ لاہوت ہو گیا تو جبروت ہو گیا، اور لاہوت کا ایک نام نور بھی ہو گیا، اور جبروت کے دو نام ہو گئے، ایک عقل ہو گیا اور ایک امر ہو گیا. اب ایک اور ڈاؤن گریڈ ہوا، صحیح، ایک اور ڈاؤن گریڈ ہوا. اب ہمیں 6 اور اس کے درمیان ایک اسٹیج اور لگانا ہے، صحیح. اس اسٹیج کا نام ہے ملکوت. اس کا نام ہے ملکوت. اس کا دوسرا نام ہے مثال. آپ سے میں نے کہا تھا منشأکم امثالکم، مبدل امثالکم، تو میں نے کہا تھا مثال کو سنبھال کے رکھیے گا، ابھی کام آئے گا، بعد میں ابھی دوبارہ کام آئے گا. لاہوت، پھر جبروت، پھر ملکوت. یہ جو ملکوت ہے یہ کیا ہے؟ ملکوت تک آتے آتے نورانیت اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب فرشتوں والا معاملہ نہیں رہا ہے. کچھ شروع ہو گیا یہاں پہ، اسٹل میٹر نہیں آیا ہے ابھی، میٹیریل ورلڈ نہیں آئی ہے، میٹیریل ورلڈ 6 پر ہے، اس کا نام علیحدہ ہے. یہ جو ملکوت ہے، یہ کیا ہے؟ ملکوت بیانڈ میٹر ہے، بیانڈ میٹر ہے، بلو فرشتے، کوئی نظام ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. کیا اس میں میٹر ہے؟ نہیں، میٹر نہیں ہے. اس کے اندر شیپس ہیں، اس کے اندر شیپس ہیں. کیسی شیپس ہیں؟ جیسے آپ کارٹونز میں دیکھتے ہیں اسموکی ایگزسٹنس، جو پینیٹریٹ بھی کر لیتا ہے ادھر سے ادھر، تو اس میں میٹر نہیں ہوتا لیکن شیپ ہوتی ہے. اس کو امثال کہتے ہیں. جتنے بھی آپ سچے خواب دیکھتے ہیں وہ امثال ہیں. جتنے بھی آپ سچے خواب دیکھیں گے سب امثال میں ہوں گے. تو یہ جو ہے ملکوت ہے. درود دے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد محمد. آیا یہ ملکوت ہم اس ملکوت کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے نیچے کا کوئی مرحلہ ہے، مادی دنیا سے اوپر کی بات ہے. مادی دنیا سے میٹر نہیں آیا ہے لیکن کوئی شیپ ٹائپ کی چیز آ گئی ہے، صحیح. اس کو مثال بھی کہتے ہیں. اور اب میں ایک اور نام لینا چاہ رہا ہوں لیکن اس کو ابھی جوڑیے گا نہیں بھی آپ، صحیح ہے. اس کو برزخ بھی کہتے ہیں، صحیح ہے. لیکن برزخ زیادہ تر بعد والے کو کہتے ہیں، پہلے والے کو نہیں کہتے. پہلے والے کو ملکوت کہتے ہیں اور مثال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا خدا کسی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پیچھے کا ملکوت دکھا سکتا ہے؟ ہاں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ کیوں نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کے ملکوت کو؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیوں نہیں سوچتے کہ شاید ان کا وقت بھی آ پہنچا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کس چیز پہ ایمان لانا ہے انہوں نے؟ ہاں، ملکوت دیکھی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھی جا سکتی. نہ صرف دیکھی جا سکتی ہے بلکہ خدا نے بتایا کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ صحیح. یہ تھا سورہ اعراف آیت 185. پھر سورہ انعام آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا
آسمانوں اور زمین کی ملکوت کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنے والی چیز ہے، دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت برسے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بس پاکیزہ ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت ہے. بس یہ جو ہے جو کچھ بھی یہاں ہے یہ کہیں ملکوت میں تھا، جس کا ڈاؤن گریڈڈ اب میٹیریل ورلڈ میں ہے، تو ملکوت سے گزر کے آیا ہے. صحیح ہے. تو اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہاف سرکل بن جاتا ہے نا. ہمیں لوگ گھڑی میں ہاف سرکل بنتا ہے. ہاف سرکل کو اگر آپ دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کو کمان سے تشبیہ دیتے ہیں. بو اینڈ ایرو کی بو سے. بو کو عربی میں کہتے ہیں قوس، جیسے آپ قوس و قزح کہتے ہیں. صحیح. اس قوس کو کہتے ہیں قوس نزول. یہ قوس ہے جس میں ہم نازل ہوئے ہیں. کہاں سے نازل ہوئے ہیں؟ لاہوت سے شروع ہوئے تھے جو ہماری روح ہے، اور فی الابدان مسجونہ جو بدن کے اندر اس وقت مسجون ہے. لاہوت جو پھر جبروت، پھر ملکوت، پھر سکس، اس کو کہتے ہیں ناسوت. یہ ہے ناسوت جو پورے نظام وجود کی بدبخت ترین جگہ ہے، جس کے لیے دعائے نجوہ نے کہا الدنیا الدنیہ، یہ وہ دنیا ہے جو انتہائی پست ہے. کیوں اتنی پست ہے؟ کیونکہ اس میں لاہوت سے صرف ایک کنیکشن رہ گیا ہے، باقی سب مٹ گیا. اور اس میں کیا ایڈیشن ہو گئی؟ اس میں خواہشوں کی ایڈیشن ہو گئی، اس میں شیپ کی ایڈیشن ہو گئی، اس میں میٹر کی ایڈیشن ہو گئی. اچھا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا میٹر کی ایڈیشن ہو گئی، اب دیکھیے جیسے آپ نے میٹر کا لفظ کہا تو اب یہاں پہ کچھ چیزیں فوراً آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے آپ نے کہا ناسوت یعنی میٹر، تو تین چیزیں فوراً آ جائیں گی. وہ کیا؟ ایک اسپیس، ایک ٹائم، اور تیسرا موومنٹ اور ڈسٹینس. یہ سب ناسوت کا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو 100 ملین لائٹ ایئرس تک بھی اگر کچھ ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ ناسوت ہے. کیونکہ سب میں ڈسٹینس ہے، سب میں اسپیس ہے، سب میں ٹائم ہے، اور یہ سب ایک عرض ہے. بس ناسوت عرض ہے. ناسوت یہ عرض ہے جس کے اندر ہم ہیں. بس یہ جو خواہشات کا گیم ہے اور شیطان کا بہکاوا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ ناسوت کا ہے. یہ ناسوت میں پھنسا ہے. اس میں جو خدا نے کہا کہ تم لوگ سب محبوط ہو جاؤ، ہفت کرو، نیچے گرو. نیچے گر کے کہاں آئے؟ اس ناسوت میں، 6 میں. ہاں، بس یہ ہبوط ہوا ہے، یہ قوس نزول ہے. بس لاہوت اور جبروت اور ملکوت اور اب ناسوت جس کے اندر اب ہیں. انا للہ، یہ ہو گیا. لترکبن طبقا عن طبق، اس طبقے میں آ گئے. آگے کیا ہے؟ انٹرسٹنگلی یہی چاروں آگے ہیں فیز بائی فیز. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اصل ناسوت میں اگلا اسٹیج کیا ہوگا؟ یہ 6 ہو گیا، 6 to 8 ناسوت ہو گیا. اب جو اگلا اسٹیج ہم جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ ملکوت. ملکوت کا دوسرا نام کیا تھا؟ مثال. مثال، اور مثال کا میں نے ایک اور نام بتایا تھا، برزخ. اس کو ہم عرف عام میں قبر کہتے ہیں. بس قبر وہ 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے. قبر یہ اسٹیج آف لائف ہے جس میں ہم اس اسٹیج آف لائف کے بعد انٹر کیے جائیں گے. نبدل امثالکم، ہم تم سے تبدیل کر دیں گے تمہاری مثالوں کو. ہمیں مثال کا ایک بدن ملے گا. ہم یہاں مریں گے انشاءاللہ جلد، اور اس مادی جسم سے چھٹکارا پا کر برزخ میں داخل ہوں گے جہاں پہ ہمیں مثالی بدن مل جائے گا. مثال کا مطلب یہاں پہ ایگزامپل بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ مثال کا مطلب ایکسیلنس بھی نہیں ہے.
مثال کا مطلب صرف مثال آپ نام کے طور پہ دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بدن ملے گا ہمیں، وہاں پہ پوری لائف ہے، پورا فیز آف لائف ہے، اور اس فیز آف لائف سے کنیکٹڈ ہے، اور ہر انسان کا مختلف ہے، کسی کا کئی لاکھ سال ہے، کسی کا صرف 3 دن ہے، اس کی اپنے ڈائنامکس ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کل شاید ہوگی۔ آج تو ہم اس 4 کو پورا کرنے، پھر ایک ایک کر کے اس کے اوپر تھوڑا بہت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر اب لاہوت اور جبروت اور ملکوت اور ناسوت، اب یہاں سے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جانا ہے دوبارہ ملکوت میں، پھر جبروت میں، پھر لاہوت میں، وَإِلَيْهِ راجعون۔ یہ کاسمالوجی ہے، صحیح؟ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو یہ پہچان لے کہ میں کہاں سے ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، عقل مند وہ ہے۔ اور پاگل کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک دیوانہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا پاگل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ پاگل وہ ہے جو موت بھلا دیتا ہے، آخرت بھلا دیتا ہے، وہ پاگل ہے، صحیح؟ بس عقل مند کون ہے؟ اب آپ کو یاد ہے لفظی شباہت میں عقل کون سا اسٹیج تھا؟ جبروت والا تھا، لاہوت اور جبروت۔ عقل اس کی ہے جو یہ جان لے کہ مجھے عقل پہ جانا ہے، یعنی جبروت پہ، صحیح؟ اور انسان کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ اپنی مادی خواہشات میں، یعنی ناسوت میں، اور یہیں پہ پھنسے ہوئے، صحیح؟ تو ابھی کیا ہونے والا ہے؟ ابھی یہ ہونے والا ہے کہ اس ناسوت میں ایک موت آئے گی، اس موت سے یہ پنجرہ ٹوٹے گا اور داخل ہوں گے ملکوت میں۔ کون ملکوت میں داخل ہو کے کیا کرے گا یہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ پھر ملکوت سے جب موت آتی ہے تو پھر آئیں گے جبروت میں۔ اب ہم یہ تو ادھر والے کے سٹیجز کو طے کر رہے تھے، اسے کہتے تھے قوس نزول۔ یہ جو دوبارہ ہاف سرکل چڑھے گا کتنے بلین ایئرز میں، اللہ جانتا ہے کتنے 100 ایئرز میں، اسے کہتے ہیں قوس صعود۔ صعود یعنی ٹو اسکیلیٹ، اوپر جانا ہے، اور وہ نزول تھا، ڈسینڈنگ اسینڈنگ۔ تو یہ ڈسینڈنگ قوس تھا اور وہ اسینڈنگ قوس ہوگا، قوس صعود ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہاں پہ ایک بات دیکھنی ہے، نزول میں جو کچھ ہوا ہمیں یاد نہیں ہے، کیا جو صعود میں ہوگا یہ بھی یاد نہیں ہوگا؟ نہیں، اب سب آ گیا، ہاتھ میں آ گیا، اب کچھ بلانے کا نہیں ہے۔ خدا منتظر فرماتا ہے تم بھول جاؤ گے، میں یاد رکھوں گا اور میں تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تو یہ خدا منتظر فرما رہا ہے کہ تم ناسوت میں رہنے والے تم بھول جاؤ گے، لیکن تم ذرا یہاں سے نکلو، میں تمہیں سب یاد دلاؤں گا کہ تم پہلے کیا تھے اور تم نے ناسوت میں کیا کیا، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ تم ملکوت میں کیا کرنے والے ہو۔ بس یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی برزخی آنکھیں کھل گئی ہیں، ایکچولی ملکوت ہے۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں موت سے پہلے وہ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اس کا مطلب ہے ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں رہتے ہوئے ملکوتی ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی برزخ میں جا چکے ہوتے ہیں یہاں رہتے ہوئے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسانیت میں شاذ و نادر انسان ایسے ہوتے ہیں جو ناسوت میں رہتے ہوئے جبروت میں رہ رہے ہوتے ہیں، عقل میں۔ سید علی قاضی کے بارے میں گمان قوی وہ ہے کہ وہ تھے جو تھے یہاں پر، لیکن بندے جبروت کے تھے، یعنی عقل میں داخل ہو چکے تھے۔ اگر طویل میں اس کرتا چلوں کہ مثال کو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں اور آپ اپنے خوابوں میں، سچے خوابوں میں مثال بہت آسانی سے دیکھیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم مثال کی بھی مثال دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم ٹرو مثال کو دیکھ لیں تو شاید ہم دماغ کو نہیں سنبھال پائیں گے، تو ہمیں مثال کا بھی سمبل نظر آتا ہے، مثال کا بھی سمبل نظر آتا ہے ہمیں،
اپنے اچھے سچے خوابوں میں، باقی خواب تو فضول ادھر ادھر کی دیکھتے ہیں. تو جو سچے خواب دیکھتے ہیں اس میں ہم مثال نہیں دیکھتے، ورنہ ہمارا دماغ پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم مثال کی بھی سمبلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے. اور انشاءاللہ کل پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو یہاں پہ ٹرو جاب ہے وہ جاب کیا ہے. جو اس خدائی کاسمولوجی ہمیں جاب بتا رہی ہے وہ جاب کیا ہے. آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. سورہ مومنون آیت نمبر 9900. حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی جب اس کے پاس موت اس تک آتی ہے، قول رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے خدا اس کو پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو شاید میں وہ جو ترک کر کے آیا ہوں آپ بہتر کر لوں گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بات تو کر رہا ہے لیکن صرف کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، باس تک کے لیے برزخ میں رہیں گے. اس کا مطلب ہے باس کس مرحلے میں ہے؟ باس جبروت میں. باس جبروت میں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے مبعوث ہو رہے ہیں وہاں سے عقل کا فیض شروع ہو رہا ہے. عقل کا فیض شروع ہو رہا ہے. پھر صراط اور جنت کہاں پر ہے؟ اسی عقل کے فیض میں. اور اس خاطر ہو نہیں سکتا کہ جنت میں ڈیولپمنٹ نہ ہو، ورنہ وہ لاہوت میں کیسے داخل ہوں گے. اور خود جبروت بھی ایک مرحلہ نہیں ہوگی. جبروت انفائنائٹ سٹیجز ہوں گے. جیسے کہ خود ناسوت جو بدترین جگہ تھی یہ انفائنائٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکوت اور جبروت فائنائٹ ہو جائے؟ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص برزخ میں لاکھوں سال کے لیے پھنس جائے، یہ پاسبلٹی ہے. ہم اس کو کل انشاءاللہ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں. تو جو ہلکا والا تھا وہ یہ تھا